نہیں مسعود صاحب، اگر آپ نے نوٹ فرمایا ہو تو وہ جو افریقہ کے ممالک جن کا نام آیا ہے وہاں پہ کرونا کے کیسز نہیں ہیں، یا ہیں تو بہت ہی کم رپورٹڈ ہیں کم از کم. لیکن ہمارے تو اب مطلب کہ کیا کہنا چاہیے، نعوذ باللہ ہی کہنا چاہیے، اس کے ساتھ ماشاءاللہ تو نہیں کہا جا سکتا. ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے جسے کہنا چاہیے 5000 سے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں متاثرین میں، 100 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں. ہم 22 کروڑ کا ملک ہیں، وبا اگر پھوٹی تو ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوگا. وہ تو 50 لاکھ کروڑ آبادی والے ممالک ہیں جن کو پہلی فہرست میں رکھ لیا IMF نے. دیکھیں رضوان رضی صاحب، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں امداد جو ہے وہ اس پہلی لسٹ ہی میں مل جانی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی نہیں ملی. اب اس کرونا کنڈیشن میں اگر کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بات سیاسی ہونے چلی ہے، لیکن میں اس سے پہلے ایک عرض کروں کہ آئی ایم ویری مچ ہیپی، اور میں وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں، اور میں کم ہی تعریف کرتا ہوں. کسی بھی وزیر اعظم کی کم کی ہے زندگی میں ناقد ہوں، ایک لوگ پسند بھی نہیں کرتے، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مدد مانگی. ہمارے وزیر اعظم نے تھوڑا لیٹ کر دیا، جس پہ کئی لوگ تنقید کر رہے ہیں نا کہ وہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب مانگتے ہیں. دیکھیں اس وقت کنڈیشن بہت خراب ہے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. IMF کو ہمارا خیال کرنا چاہیے تھا، ایشیائی ترقیاتی بینک کو بھی کرنا چاہیے، اور ورلڈ بینک کو بھی کرنا چاہیے. یہ ہماری ضرورت ہے. اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اگر کرونا کی طرف مائکروسکوپیکلی دیکھیں تو رضی ہم نے اس طرح جو ایک رینڈم ڈیٹا لینا چاہیے تھا، ایک رینڈم ٹیسٹنگ ہونی چاہیے تھی، ہماری اس طرح نہیں ہوئی. ہمارے کیسز زیادہ ہیں. دیکھیں آپ نے قرضہ تو ہمیں چاہیے، مدد بھی ہمیں چاہیے، پیسے بھی ہمیں چاہیے. ہم لاک ڈاؤن بھی کھولنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کرونا ختم کرنا ہے تو آپ نبیل عوان کو، محترمہ پنجاب کی منسٹر کو، اور ہم نے بہت پہلے کہا تھا مرزا صاحب کو فارغ کریں اور ڈیٹا جو ہے وہ ذرا سامنے لائیں. جب ڈیٹا رینڈم ڈیٹا سامنے لائیں گے تو IMF کو بھی پتہ چلے گا، اور جو ہمیں نہیں پتہ وہ بھی پتہ چلے گا. اب بات یہ ہے کہ ہم سے غلطی رضوان کہاں ہوئی؟ ہمیں فون کر لینا چاہیے تھا. تقریر جو ہم نے بہت لیٹ کی ہے نا، ہمیں بہت پہلے لوگوں کو فون کر لینا چاہیے تھا. اگر 2-3 دیکھیں ہم پھنسے ہوئے ہیں رضوان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اگر 2-3 دن کا دورہ کر لیتے مختلف ممالک کا، ہم جا کر کے جسے منت ترلا کہتے ہیں وہ کر لیتے. اب اس پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کانفرنس کال کر لیتے، چلیں یہ کہہ لیں کانفرنس کال کر لیتے ان کے ساتھ، وہ جس طرح ہم باقی کام چلا یار. آپ مجھے بتائیں کیا ہماری مانگنے میں پہلے PhD نہیں ہے؟ اچھا آپ کا کیا خیال ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، اچھا میں رضوان آپ سے یہاں بیٹھ کے کچھ قرضہ مانگ لوں لائیو، تو گھر جا کے ذرا میں پیار سے چائے کے کپ پہ مانگ لوں، وہ زیادہ قابل عزت ہے کہ یہ اعلان کر کے مانگنے میں زیادہ عزت. آپ ایسی باتیں نہ کریں. گھر جا کے جو ہوتا ہے وہ ذرا عزت بھی رہ جاتی ہے، اور لوگ آپ کا حیا کرتے ہیں. ایک بات ابھی بھی میں کہتا ہوں ہم اسے چھپاتے ہیں. وہ ایک سیانوں کی بات آپ نے سنی ہے نا کہ جدو منگنا ہے پھر ٹینڈ کیوں چھپانی ہے. آپ مانگ تو رہے ہیں، کتنا تڑپ رہے ہیں. ساڑی ہے گی بھی ٹینڈی ہے. میں وہ کاسے والی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال ہمیں امداد ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارا ڈیٹا سامنے نہیں ہے، ہم لڑ رہے ہیں ابھی تک. اور ایک جو میں نے آپ کو کہا، مجھے 1 منٹ اور دے دیں. مجھے پتا ہے میں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں، بٹی مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس کا بھی 2 منٹ لے جاتا ہوں. خوش میں کس بات پہ ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو تھوڑی سی ڈیفینیشن کی سمجھ آ گئی ہے، ورنہ وہ لاک ڈاؤن ہوگا نہیں ہوگا، واٹس دا ڈفرنس بٹوین دس اینڈ دیٹ. یہ جو 2 ہفتے انہوں نے بڑھایا ہے یہ بڑا اچھا کیا ہے، لیکن یہ جس طرح کا بڑھایا ہے یہ بہت برا. دوسرے حصے میں ہم نے بات کرنا ہے کہ بڑھایا ہے تو کیسا بڑھایا ہے. ارسلان بھٹی صاحب وہ $200 ارب والی شے گی سی، وہ اکھاں کٹ کے خطاب کردا ہے، اس کو آگے کرے. مراد سعید کو شاید پیسے مل ہی جائیں یار، مطلب اس کے آگے کریں. صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو آگے کس کے کرنا ہے آپ نے؟ نہیں ورلڈ بینک کے، وہ اس نے کہا تھا نا IMF کے منہ پہ مارے گی، ٹھیک ہے تو اس کو بلائیں نا یار، اسے کہیں کہ یار $200 ارب چھاڑ تو 20 کروڑ $200 ملین ہی لے آیا. صاحب افسوس یہ ہے کہ 15 لاکھ 10 لاکھ یا 5 لاکھ ماسک آئے ہیں کہیں، پتہ نہیں کدھر گئے ہیں. ہم تو وہ پورے نہیں کر کے دے سک رہے، ہم نے تو وہ پورے نہیں کیے. ڈاکٹر صحیح ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ جی آج میں سروسز ہاسپٹل گیا ہوں جی، میں وہاں سے اتنا شرمندہ اور اتنا بھرے ہوئے دل کے ساتھ واپس آیا ہوں کہ نرسز ایک ماسک کے اوپر، جو سرجیکل ماسک ہے روٹین کا، اس کے اوپر لڑ رہی تھیں.
ہم تو وہ پورا نہیں کر سکے آج تک، ہم نے باقی کیا کرنا ہے؟ اور آئی ایم ایف پہ کی جو وہ جو دیکھ تھی نا، جو دھمال ہم ساری رات ڈالتے رہے ہیں، وہ دیکھ جو ہے وہ کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہے. وہ لاہور میں جانی نہیں، ہم نے کسی بھی مزار پر لے کر ہم نے لاہور سے باہر لے گئے. ہم انڈیا کے لیے انہوں نے پیسے زیادہ ہی رکھنے تھے آئی ایم ایف والوں نے. ریزن از کہ ان کی آبادی ہے وہ جو ہے حیثیت دوسرا مل رہا ہے، 5 گنا بڑا ملک ہے، 5 گنا 7 گنا، یہ جو بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پالیسیز کے اوپر عالمی اداروں کو اعتماد ہے، ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے کسی بندے کو. ہم تو اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں اس سارے مسئلے کے اوپر کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج جو لسٹ آئی ہے اس کے اندر وہ آپ نے دوبارہ بات اگلے پہ کرنی، میں اس میں زیادہ کروں گا، لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آئی ایم ایف کو پہلے پوری طرح اس کے گھیرے میں آ گئے. اس کے بعد اس نے جب آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، سرکل بند کر دیا، خاردار تاریں لگا دیں. اب آپ کہاں سے نکلیں گے؟ جہاں سے نکلیں گے زخمی ہو کے نکلیں گے نا. وہ خاردار تاریں بھی جو ہے نہیں والی ہیں. جی ہو سکتا ہے پھنس جائیں نکلنے کی بجائے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں، اگر نکلیں گے تو زخمی ہو کر ہی کسی طرف سے نکلیں گے نا. بٹی صاحب یہ جو ہم نے تیاری نہیں کی تھی جی آئی ایم ایف کی پہلی فہرست میں ہم آ ہی نہیں پائے. اب ہم نے یہاں پہ یوٹیوبر کھلے چھوڑ دیے تھے جنہوں نے کہا جی پورا 1 ارب 40 کروڑ کا 40 کروڑ ہی ہمیں مل جانا ہے جیسے. بلکہ بہت بڑے کالمسٹ ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں وہ. انہوں نے تو کل ڈانٹ بھی دیا جی پرسوں ایک اینکر کو کہ تمہیں میں بریکنگ خبر دیتا ہوں، تمہیں کیا پتا صحافت کیا ہوتی ہے. تو آئی ایم ایف سے 1 ارب 40 کروڑ کا پیکج ہمیں مل رہا ہے تو ساڈا نا ہی نہیں آیا جی. آئی ایم ایف کا جو ہمارا بیل پیکج ہے بیسیکلی، یا یہ جو ہمیں فنڈز ملنے ہیں، یہ ہماری کارکردگی سے مشروط ہیں کہ ہم جو ہے امریکی انٹرسٹ کو کس طرح سے واچ کرتے ہیں اور کتنا تعاون کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی وہ ریلیف جو ہے وہ لے کر دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے. لیکن جشن ہم منا چکے ہیں پہلے ہی، اناؤنسمنٹ آنے سے پہلے ہی، اور سب پوری قوم کو ہم بیوقوف بنا چکے ہوئے ہیں، جیسا کہ پچھلے ہم 4-5 سالوں سے مسلسل بناتے آ رہے ہیں کہ جی آ گیا پیسہ آ گیا. بیسیکلی اب یہ طے ہونا باقی ہے کہ پاکستان کے لیے کیا آنا ہے باہر سے.